أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. صدق اللہ العظیم. سورہ الکاف آیت نمبر 50 کا ایک جز آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور اس وقت کا تصور کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. تو ہم بھی دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے دن میں 5 وقت اللہ نے اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا ہے. ہم کتنا سجدہ ریز ہوتے ہیں؟ دن میں 5 وقت ہمارے کانوں میں آواز گونجتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. ہم اللہ کے اس پکار پر دن میں کتنی بار لبیک کہتے ہیں، اور اللہ کے تمام آرڈرز کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آرڈرز کے سامنے اپنے آپ کو کتنا جھکاتے ہیں. اگر ایسا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں تو ہمیں اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو شیطان ابلیس اللہ کے حضور نہیں جھکا تھا، جس نے اللہ کے آرڈر کو نہیں مانا تھا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا. کیا ہم اگر اللہ کے آرڈرز کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈرز کو نہیں مانیں گے، کیا ہم آگ سے بچ سکیں گے؟ ہرگز ایسا ہے. کان من الجن، ابلیس جنوں میں سے تھا. اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا. کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا، بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کرتے ہیں. میں نے زمین و آسمان کی تخلیق اور ان کی اپنی تخلیق کے وقت جو ہے ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کریں ہمیں اپنی پرستش، اپنی بندگی، اپنی غلامی اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی حاکمیت کو تسلیم کرنے اور اپنی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی جرأت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.